اندھیری رات تھی۔ وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھی اپنی زندگی کے 20 سال سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر نمایاں ہو رہے تھے۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ساری زندگی جن لوگوں کو والدین سمجھتے آئی تھی وہ لوگ اس کے والدین ہی نہیں تھے۔ 3-4 سال تھی جب سے وہ لوگ اس کے والدین بن کر اس پر پیار نچھاور کرتے آئے تھے۔ وہ ایک ڈیسنٹ سے ہسبینڈ وائف تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ وہ انہیں ایک سڑک پر ملی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے کافی کوشش کی کہ اس کے ماں باپ مل جائیں، لیکن اس کے ماں باپ نہیں ملے۔ پورے 17 سال ان لوگوں نے اسے پالا۔ اس کے بعد اسے پیسوں کے عوض بیچ دیا گیا۔ والدین ایسے ہوتے ہیں۔ 1 کروڑ میں بیٹی بیچ دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ یہاں پر قید تھی اور اس جگہ کے بارے میں بہت کچھ جان گئی تھی۔ صرف وہ نہیں، یہاں پر بہت ساری لڑکیاں قید تھی جن کے بارے میں وہ جانتی تھی۔ ہر لڑکی کو دھوکے سے کہیں نہ کہیں سے لایا گیا تھا، پھر اسے آگے بیچ دیا گیا تھا، جیسے وہ پورا ایک گروہ تھا جو لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے پھر انہیں بیچ دیتے تھے۔ ان بند قید خانوں میں وہ لڑکیوں سے غلامی کرواتے تھے۔ وہ امیر لوگ تھے، جو امیر لوگ بزنس ڈیکنگ کے سلسلے میں لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارنے کے لیے آتے تھے۔ پھر وہ لوگ یہاں پر موجود خوبصورت لڑکیوں کو رات کے لیے تیار کرتے تھے، پھر ان مردوں کے آگے رات کے لیے پھینک دیتے تھے تاکہ وہ مرد ان کو نوچ لے، اور انہیں ایک کمرے میں وہ بھی بند تھی۔ انہیں کھانا دے دیا جاتا تھا لیکن وہ ہمیشہ کمروں میں بند رہتی تھی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اسے اپنے بچپن سے کچھ یاد نہیں تھا۔ فی الحال اس کے بازو پر چوٹ لگی تھی۔ اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے اس کے کندھے کی ہڈی چیخ پڑی تھی، اس لیے فی الحال وہ کسی قسم کے کام سے قاصر تھی۔ اس کے کندھوں کے گرد پلستر بندھا ہوا تھا، اس لیے وہ ان لوگوں کی نگاہوں سے کچھ دیر کے لیے اوجھل تھی۔ جب تک مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ لوگ اسے کہیں بھی نہیں لے کے جا سکتے تھے، اس لیے وہ کمرے میں بند تھی۔ وہ لوگ وائٹ سلیوری کرواتے تھے لیکن حیا سوچ چکی تھی وہ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ وہ فی الحال محفوظ تھی، اس کی عزت پر کسی قسم کا داغ نہیں لگا تھا، لیکن جلد یا بدیر وہ اپنی عزت کھونے والی تھی۔ وہ اپنی عزت نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اتنی سمجھدار تو وہ تھی کہ اپنی عزت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے ٹیلنٹ پر بھروسہ تھا۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ اسے بھاگنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، کوئی جگاڑ سوچنا پڑے گا۔ جب بات عزت کی آ جائے تو پھر ایک لڑکی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھولے باہر نکل گئی۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ وہ جانتی تھی اس وقت سارے گارڈ دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ورنہ دن کے وقت وہ راہداری میں ہوتے ہیں۔ وہ بنا شور کیے بلڈنگ سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی یہاں پر CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، لیکن اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ بس ایک بار اس بلڈنگ سے باہر نکل جائے، اس کے بعد وہ بھاگ جائے گی۔ بازو میں تکلیف تھی۔ اس نے خود کو کالی شال میں لپیٹ رکھا تھا۔ یہاں پر کپڑے کو کھانا پینا ہر چیز ملتی تھی، لیکن ایک سکون نہیں تھا۔ اسے آزادی چاہیے تھی۔ وہ آزادی کی تلاش میں بھاگ رہی تھی۔ وہ گیٹ تک آئی تو وہاں پر 2-3 گارڈز بیٹھے تاش کے پتوں کے ساتھ جوا کھیل رہے تھے۔ یہی موقع تھا۔ آج گارڈز کم تھے کیونکہ رات کے ان کے پہرے میں بہت کم ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ ساری لڑکیاں رات کے آخری پہروں میں تھکی ہاری سو جایا کرتی تھی، اور ایک آدھی لڑکی جو غائب ہوئی تھی چند گارڈ اس کے ساتھ گئے ہوتے تھے۔ اسے یہاں سے بھاگنے کے لیے کچھ سوچنا تھا۔ پھر اسے اچانک کچھ یاد آیا۔ اس نے اپنی شال میں لپٹا ہاتھ باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا۔ اس کاغذ کے اندر وہ صفوف تھا جو وہ لوگ لڑکیوں کو کھانے میں ڈال کر ان کو دیتے تھے۔ وہ جانتی تھی یہ نیند کی دوا ہے۔ یہ اس نے کچن میں کام کرتی ایک ملازمہ کو چکمہ دے کر چوری کی تھی۔ وہ یہاں 2 مہینوں میں رہتے رہتے اتنی تو ہوشیار ہو ہی گئی تھی۔ ویسے بھی حالات انسان کو ہوشیار بنا دیتے ہیں۔ وہ پاس ہی موجود پانی کے کولر تک آئی جو گارڈ سے کچھ فاصلے پہ پڑا تھا۔ وہ لوگ مکمل طور پر اپنا رخ تاش کی طرف کیے بیٹھے تھے۔ اس نے مصفوف اس کولر میں پھینک دیا۔ وہ نیند کی دوا پانی میں شامل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہی جھاڑیوں میں شام چھپ گئی۔ 10 منٹ بعد ایک گارڈ اٹھا اور پانی کا گلاس بھرتے وہ واپس کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب وہ سارے پانی پی رہے تھے
اور ساتھ ہنس رہے تھے۔ پانی پینے کے 5 منٹ بعد وہ لوگ نیند کی زیادتی کا شکار ہو گئے۔ اب ان سب کو نیند آ رہی تھی کیونکہ وہ صفوف اتنا تیز تھا کہ اسے لینے کے 5 منٹ بعد ہی انسان کو نیند آنے لگتی تھی۔ بمشکل وہ لوگ مزید 5 منٹ تک جاگے۔ اس کے بعد سب کے سر وہیں ٹیبل پر گر گئے تھے۔ حیا نے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ اس کے بعد وہ گیٹ تک آئی، آس پاس دیکھا، دور تک کوئی نہیں تھا، صرف سنسان لگا تھا۔ اس نے اتنی خاموشی سے گیٹ کھولا اور پھر بنا روک کے بھاگ گئی۔ وہ ویرانے میں موجود کوئی ویئر ہاؤس تھا۔ 10 منٹ بھاگنے کے بعد وہ سڑک پر آ چکی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی یہ کون سا شہر ہے، اسے کہاں لایا گیا ہے۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ 2 ماہ پہلے اس کے وہ ماں باپ اسے اپنے ساتھ کسی امیر شخص کے گھر لے آئے تھے۔ اس کے بعد حیا کو ان کے حوالے کر کے وہ لوگ سوٹ کیس کا بیگ لے کر چلے گئے تھے اور یہ کہہ دیا کہ تھا کہ ہم نے تمہاری ساری زندگی پال پوس کر بڑا کیا ہے، تمہارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ہمیں کچھ فائدہ دو۔ ان دونوں کی آنکھیں جو سالوں سے حیا نے دیکھی تھی، ان کی رخ ہی بدل گئی تھی۔ حیا کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی شخص دولت کی خاطر اتنا اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سڑک پہ پہنچ گئی، اسے مدد مانگنی چاہیے، یہ سوچتے اس نے آس پاس دیکھنا چاہا، لیکن آدھی رات ہونے کی وجہ سے سڑک کا نام و نشان نہیں تھا۔ کوئی رات کے 12 بجے سے 1 بجے کے درمیان کا کوئی وقت تھا اور اس وقت سڑک مکمل طور پر سنسان تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے پیچھے سے کہیں لائٹس جلی ہوں۔ شاید وہ ویئر ہاؤس والے جان گئے تھے کہ حیا بھاگ چکی ہے۔ حیا کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلے تھے۔ وہ ایک بار پھر بھاگی تھی۔ اس نے ایک نظر پیچھے دیکھا اور اتنے میں سامنے سے آتی گاڑی سے وہ پوری طرح زور سے آ ٹکرائی تھی۔ سر پر چوٹ لگی تھی۔ چکراتا سر بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ سیدھا زمین بوس ہوئی تھی۔ سامنے والے نے بھی جھٹکے سے بریک ماری تھی اور پریشانی سے باہر نکلا گاڑی سے تو کوئی نسوانی وجود زمین پر گرا پڑا تھا۔ وہ اس کے پاس جھکا اور مکمل طور پر کالی شال میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ اس نے لڑکی کو سیدھا کیا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ اس کے سر پر چھوٹی سی چوٹ لگ گئی تھی، لیکن شاید وہ صدمے یا ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ مس آنکھیں کھولے مس۔ وہ اس کا گال تھپتھپا رہا تھا، لیکن شاید وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ یارم شاہ کے چہرے پر تفکر کی لکیریں نمایاں ہوئی تھی۔ آدھی رات کے وقت یہ لڑکی سڑک کے بیچوں بیچ آ گئی تھی۔ آخر یہ لڑکی کہاں سے آئی تھی اور سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ وہ پریشان ہوا تھا، لیکن فی الحال یہ سوچتے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ اسے اس لڑکی کو اسپتال لے کر جانا تھا۔ یہ سوچتے اس لڑکی کو اٹھایا، پھر گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ گاڑی کو اسپتال کی طرف بڑھا لے گیا۔ 10 منٹ بعد اس کی گاڑی اسپتال کے باہر آ کر رک چکی تھی۔ اس لڑکی کو بازو میں اٹھائے وہ اسپتال میں داخل ہوا اور اگلے آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر اس کے سر پر پٹی کر چکی تھی۔ چوٹ زیادہ گہری نہیں آئی تھی، لیکن شاید انہوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے بے ہوشی ہو گئی ہے۔ جسم میں کافی ویکنس بھی ہے اور ان کے کندھوں پر چوٹ لگی ہے، جسے بہت اور بڑی 3rd کلاس بینڈیج دی گئی ہے۔ میں نے ان کے کندھوں کی بینڈیج بھی چینج کر دی ہے، یہ کافی ویک ہے۔ آپ ان کا مکمل طور پر خیال رکھیں، ان کی ڈائٹ کا بھی دھیان رکھیں، تو انشاءاللہ یہ 2-3 ہفتوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کی بات پر یارم نے اس بات میں سر ہلایا۔ 2 گھنٹوں بعد حیا کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو وہ سفید چھت کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ایک بار پھر وہ اس کمرے میں آ گئی تھی؟ کیونکہ اسے یاد تھا کہ اس کمرے کی چھت بھی بالکل سفید تھی۔ مس آر یو اوکے؟ کسی غیر مرد کی آواز پر اس کی نظروں کا سانس ٹوٹا۔ اس نے چہرہ موڑے یارم شاہ کو دیکھا۔ وہ کسی غیر مرد کو دیکھتے ہوئے حیران رہ گئی۔ پھر اس نے اسی بے یقینی سے آس پاس دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی ہاسپٹل کے کمرے میں ہے۔ اس کے تنے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ میرا نام یارم شاہ ہے، میں ہی تمہیں ہسپتال لایا ہوں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اس کے پاس ہی اسٹول کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ حیا کچھ پل اسے دیکھتی رہی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت تھا۔ 27 سے 28 سال درمیان اس کی عمر تھی۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھیں تھی، گندمی سفید رنگت، گورا رنگ، کسرتی سینہ، مضبوط بازو، براؤن کلر کی شرٹ اور بلو جینس میں وہ ہینڈسم بھی لگ رہا تھا، اور اس کے کالے بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے جو اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں کھو گئی ہو؟ کیا بول نہیں سکتی؟
जैसे उसने सदमे से पूछा था कि हया होश में आई नफ़ी में सर हिला दिया। तो फिर बताओ क्या नाम है? उसने इस बार कुछ नरम लहजे में पूछा। हया। उसका नाम सुनते ही एक पल के लिए यारम कहीं माजी में खो गया। फूफो, हया बिल्कुल आपकी कॉपी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो 3 साल हया के बालों में हाथ फेरते हुए पुप्पो को बता रहा था कि पुप्पो फिर भी मुस्कुरा पड़ी। जब ये बड़ी हो जाएगी तो तुम इसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेना। पुप्पो ने जैसे लम्हों में हाल बताया था कि 10 साल यारम शाह के गाल गुलाबी हो गए। पुप्पो मुस्कुरा पड़ी। अरे तुम तो ब्लश भी करते हो। वो मंजर एक पल के लिए आंखों के सामने घुमा। उस नाम के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी थी। उसकी आंखों में नमी तेज हो गई। तुम इतनी रात को कहाँ आ रही थी? लेकिन बहुत जल्द खुद पर काबू पा गया। उसके सवाल पर हया के चेहरे पर खौफ के साए फैले। वो एकदम खामोश हो गई। फिक्र मत करो, मैं एक सीक्रेट अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम मुझे सारी बात बता सकती हो सकता है तुम्हारा कोई हेल्प कर दूँ। यारम की बात सुनते इसके तने असाब एकदम ढीले पड़ गए। फिर उसने अपनी सारी जिंदगी की कहानी बताने का फैसला कर लिया। मैं एक कपल के साथ रहती थी। उनका कहना था कि उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। पूरे 17 साल वो लोग मुझे बेटी की तरह प्यार करते रहे। लेकिन फिर 2 माह पहले वो मुझे किसी अमीर शख्स के घर पर ले गए थे और उस शख्स के हवाले करते हुए उससे 1 करोड़ लेकर मुझे ये कह दिया कि हमने तुम्हें इतने साल पाला है, आखिर तुम पर पैसे खर्च किए हैं, कुछ तो हमारा हक बनता है, हम भी तुम्हारी वजह से कुछ अमीर हो जाए। मैंने उनकी आंखों में खबासत देखी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जिस औरत को मैंने इतने साल माँ कहा, वो औरत मेरी माँ ही नहीं थी, वो शख्स मेरा बाप ही नहीं था। यारम शाह को तकलीफ हुई थी। वो लोग मुझे किसी वेयर हाउस में ले गए थे, लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। पिछले 2 महीने से मैं वहीं पर थी। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं। उसकी अगली बात सुनते यारम चौंक कर सीधा हुआ। क्या? वेयर हाउस क्या? जिसके बारे में मजीद डिटेल बता सकती हो? उसके चौंकने पर हया हैरान हुई थी। उसकी आंखों में वाज़ेह तौर पर सवाल था कि आखिर क्यों, क्या हुआ? तो फिर यारम ने उसकी मदद लेने का फैसला किया। असल में मैंने बताया जैसे कि मैं एक सीक्रेट अंडर कवर एजेंट हूँ। तो मुझे एक मिशन दिया गया है। शहर में काफ़ी सारी लड़कियों को अगवा किए इनकी तस्करी की जा रही है। तो बस इनके गिरोह को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे लगता है कि तुम भी इसी गिरोह की विक्टिम रह चुकी हो। बताओ, वो लड़कियों को क्या करते हैं? लड़कियों को कहाँ लेकर जाते हैं? तुम्हें इनके बारे में क्या मालूम है? वो बेचैनी से सवाल पूछ रहा था, जैसे ये सारी बातें जान लेने से वो बहुत बेचैन हो। हया ने गहरी सांस ली। लेकिन मेरी एक शर्त है। हया की बात सुनकर वो हैरान हुआ। कैसी शर्त? अगर वो लड़की इन्फॉर्मेशन देने के बदले यारम की जान भी मांग लेती तो यारम खुशी खुशी दे देता, क्योंकि उसकी इस केस पर पिछले 6 महीने से काम कर रहा था। लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं आ रहा था। न जाने लड़कियां कहाँ चली जाती थी, जमीन खा जाती थी या आसमान निकल जाती थी। मेरी जान को खतरा है। मेरे पास ना रहने के लिए कोई घर है, ना मैं कहीं जा सकती हूँ। इसलिए मुझे अपने साथ रखेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ ही महफूज रह सकती हूँ। अगर मंजूर है तो मुझे इसमें सारी बात बताऊंगी। जिसे हया ने अपनी अक्ल के मुताबिक अपनी हिफाजत की तैयारी की थी। यारम के लबों को एक मुस्कुराहट ने छुआ था। तुम काफ़ी ज़हीन हो, तुम्हारे साथ काम के मज़ा आएगा। वो जैसे महफूज हुआ था। मैं अकेला रहता हूँ, क्या तुम एक अकेले गैर मर्द के साथ एक घर में रह लोगी? वो जैसे इसे जांचती नज़र से देखते सवाल पूछ रहा था। हया ने अपने हलक तर किया। कुछ देर के लिए वो सोचती रही कि वो क्या करे। अचानक उसकी आंखों के पर्दे पर किसी ड्रामे का मंजर उभरा। उसे ड्रामा देखने का काफ़ी शौक था, इसलिए उसने लड़कपन की उम्र से ही ड्रामे देखने शुरू कर दिए थे। वो जानती थी ड्रामों में ऐसा ही होता है। तो ठीक है, आप मुझसे निकाह कर लें। इसकी अगली बात पर यारम की मुस्कुराहट गायब हुई थी। किसी ने कलेजे में हाथ मारा था। एक बार फिर पुप्पो के अल्फाज कानों में गूंजे थे। जब ये बड़ी हो जाएगी तो बेशक तुम इसे हमेशा के लिए अपने साथ रख लेना, मुझे कोई इतराज़ नहीं। हया, उसने इतनी सख्ती से पुकारा कि हया खामोश हो गई। अच्छा ठीक है, मैं गुजारा कर लूँगी, लेकिन आप मेरी हिफाजत करेंगे। वो उंगली उठाए वॉर्न कर रही थी। वो समझ गई थी कि यारम उससे निकाह नहीं करेगा। यारम ने इस बात में सर हिलाया। फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ महफूज रहोगी। कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा।
تو اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ اچانک ہی یارم کی آنکھوں میں ایک جنون سا آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے 2 گھنٹے بعد تم ڈسچارج ہو کر گھر جا سکتی ہو، اس لیے ہم باقی باتیں گھر جا کر کریں گے۔ وہ اسٹول سے اٹھ رہا تھا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاید وہ بل وغیرہ پے کرنے گیا تھا، اور حیا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی اس قید خانے سے جان چھوٹ گئی۔ نہ جانے وہ لوگ اس کے ساتھ کیا وحشیوں والا سلوک کرنے والے تھے۔ اسے یارم کی مدد کرنی ہوگی، کیونکہ وہ خود چاہتی تھی کہ وہاں سے ہر لڑکی باہر نکل آئے۔ اس کی ڈرپ ختم ہو گئی تھی۔ نرس نے اس کی ڈرپ اتار دی تھی، جس کے کچھ دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ چلو گھر چلتے۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی۔ یقیناً وہ حیا کی فائل تھی، جو اکثر ہاسپٹلائز ہونے کے بعد ڈاکٹر دیتے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھی۔ کندھے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ یقیناً گرنے کی وجہ سے اس کا کندھا دوبارہ ڈیمیج ہوا تھا۔ چوٹ تو نہیں لگی، لیکن درد کی لہر تیز ہو گئی تھی۔ آئی اوکے؟ یارم اس کے چہرے کے اوپر تکلیف کے تاثرات دیکھ سکتا تھا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلانے کی کوشش کی۔ اس نے حیا کی شال کو اس کے کندھوں کے گرد مضبوطی سے اوڑھا تھا، پھر آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے سہارا دینے کی غرض سے اس کا بایاں ہاتھ اپنے گلے کے گرد ڈالا۔ حیا کے چہرے پر سرخی چھا گئی تھی۔ آرام سے چلو، تمہارے کندھے میں درد ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ چوٹ کو اچھے سے بینڈیج نہیں کیا گیا، اس لیے تمہاری چوٹ ٹھیک نہیں ہو پائی۔ ویسے یہ چوٹ لگی کیسے تھی؟ حیا کو یاد تھا ایک بار بھی اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بار پہلے بھی میں اس ویئر ہاؤس سے بھاگنے کی کوشش کر چکی ہوں، تو میں نے دیوار پھلانگ کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں سے نیچے گر گئی تھی، اس لیے دایاں کندھا افیکٹڈ ہوا۔ وہ مسکرا کر اپنے کارنامے بتا رہی تھی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ نہ جانے کیوں لیکن یارم کے ساتھ محسوس کر سکتی تھی۔ تمہاری پٹی کس نے کی تھی؟ اس نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ نہ جانے کون تھی، شکل سے تو کوئی میٹرک فیل ڈاکٹر لگ رہی تھی، اور لگ رہی سے مراد یعنی کہ وہ کوئی لڑکی تھی۔ یارم ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کے کندھے پر زخم بھی تھے، شاید اسے بھاگنے کی سزا دی گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہارے کندھے پر ایک عجیب سا زخم ہے۔ یارم نے وہ سوال پوچھ لیا۔ وہ میں وہاں سے بھاگی تھی نا، اس لیے وہاں کی ایک ملازمہ نے لوہے کی راڈ گرم کرتے میرے کندھے پر رکھے وہاں پر سر میری جلد کو جلا دیا تھا، تاکہ مجھے آئندہ بھاگنے سے پہلے یہ زخم یاد رہے۔ وہ اتنی نارمل ہو کر بتا رہی تھی جیسے اس کے لیے بالکل بڑی بات نہیں۔ اور یارم جو اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا تھا، اس کے بڑھتے قدم ایک دم تھم گئے تھے۔ کیا وہ لوگ وہاں لڑکیوں پر اس طرح کا ظلم کرتے ہیں؟ اس نے دہلتے ہوئے سوچا تھا۔ نہیں، ہر لڑکی پر نہیں، جو صرف ان کی حدود کو توڑنے کی کوشش کرے اس پر۔ اور لڑکیوں سے زبردستی وہ سب کرواتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتی۔ اس کی بات سنتے یارم کے قدم ایک بار پھر ڈگمگائے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ حیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور تم؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ نہ جانے کیوں دل نے چاہا تھا کہ وہ کہہ دے نہیں۔ اس کے لبوں سے اگلے ہی پل نہیں نکلا تھا۔ میرا نام بھی حیا ہے۔ میں اپنی جان تو دے سکتی لیکن اپنی عزت پر کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کروں گی۔ پوری 1 ماہ تک میں ان لوگوں کو بہت تنگ کیا۔ میں کھانا ہی نہیں کھاتی تھی، اس لیے لوگ مجھے بے ہوشی کی انجیکشن لگا دیتے تھے۔ میں سارا دن کمرے میں پڑی رہتی، لیکن اس بند کمرے میں پڑے رہنا زیادہ اچھا نہیں تھا۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ یارم کو سکون کا احساس ہوا۔ میں آج تک اپنی حفاظت کر رہی تھی۔ ان کا ایک باس ہے جس کا نام کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن سب اسے ڈان کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے 5 خاص آدمی ہیں۔ ایک آدمی جو لڑکیوں پر ان کمروں کے باہر نظر رکھتا ہے، اور دوسرا جس کے ذمہ سیکیورٹی فورس ہے، تیسرا آدمی جو لڑکیاں سلیکٹ کرتا ہے کہ کس لڑکی کو کس گاہک کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور ان لوگوں کے گاہک کوئی عام انسان نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کے گاہک بہت امیر رئیس ہوتے ہیں، جو ان لوگوں کو ایک خوبصورت لڑکی کی ایک رات کے بدلے بہت سارے پیسے دیتے ہیں۔ وہ لوگ بات کرتے گاڑی تک آ چکے تھے۔ اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد یارم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور سڑک پر چلنے لگا۔ چوتھا آدمی جو ان لڑکیوں کو باحفاظت مہنگے ترین ہوٹلز میں لے کر جاتا ہے، اور پھر ان لڑکیوں کو واپس اس ویئر ہاؤس تک لے کر آتا ہے۔ اور 5واں آدمی جو ان گاہکوں کو ڈھونڈتا ہے جن کے ساتھ وہ لوگ ڈیلنگ کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے امیر ہونے کے طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لڑکیوں کو حبشیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اس کی باتیں سنتے یارم اندر تک کانپ رہا تھا۔
اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے ملک کی معصوم اور نازک کلیاں ان کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اور اگر کوئی لڑکی یہ سب کرنے سے انکار کرے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے گاڑی وہیں ایک سائڈ پر روکتے حیا کو دیکھتے سوال کیا۔ اسے ٹارچر کرتے ہیں، ذہنی اذیت دیتے ہیں، فزیکلی پین دیتے ہیں۔ حیا کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر نکلے تھے اور گالوں پر بہکے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان ساری لڑکیوں کو آزاد کروائیں، ان لڑکیوں کو اسے باہر سے نکلنا چاہیے۔ اس نے آخری بات بہت تکلیف سے کہی تھی کہ یارم کے دل کو بھی تکلیف ہوئی تھی۔ اسے یہ کیس کچھ زیادہ ہی دل کے قریب لگتا تھا، کیونکہ اس کیس سے اس کی کچھ پرسنل فیلنگز وابستہ تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں حیا، میں ان سب کو ایسی موت ماروں گا جو سب یاد رکھیں گے۔ اس نے سختی سے اپنی نم آنکھوں کو رگڑتے حیا کو یقین دلایا تھا کہ حیا بھی مسکرا پڑی۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے بعد اس کی گاڑی ایک بلڈنگ کی پارکنگ میں آ کر رکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آیا، حیا کی سائڈ پہ آ کر دروازہ کھولا اور حیا کو آرام سے باہر نکالا۔ حیا کے کندھے میں تکلیف تھی اور اس کے ساتھ اس کے پاؤں پر بھی چوٹ آئی تھی۔ یقیناً یہ بھی اس گاڑی سے آ کر ٹکرائی تھی، تبھی آئی ہوگی۔ وہ اس کے سہارے لفٹ تک آئی تھی۔ لفٹ چلنے لگی اور اچانک ہی وہ ڈر کے مارے یارم کے قریب ہوگی۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے کی رنگت بھی سفید ہو رہی تھی۔ یارم کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ کیا تمہیں کلوسٹروفوبیا ہے؟ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ بس ویسے ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس نے وضاحت دی۔ ریلیکس، میں تمہارے پاس ہوں۔ اگلے ہی پل اس نے حیا کو اپنے قریب کر دی، اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اسے اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلایا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ کچھ منٹ گزرے جب لفٹ کے دروازے کھلے اور لفٹ اسے مطلوبہ فلور پہ آ کر رک گئی۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑے لفٹ سے باہر نکل گیا۔ اپنے فلیٹ کے باہر آ کر اس نے کی ہول میں چابی ڈالی، دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ فلیٹ میں داخل ہوا۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل بہت خوبصورت فلیٹ تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ یارم نے اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھایا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ کچن میں جا کر غائب ہو گیا اور حیا کی نظریں آس پاس سکین کر رہی تھی۔ اسے یہ فلیٹ اچھا لگا تھا، خوبصورت تھا، اور وہی آرام دہ حالت میں بیٹھ گئی۔ جسم میں اب بھی ہلکی ہلکی درد ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اندر تب پرسکون ہو گئی تھی کہ وہ اس قید سے باہر نکل آئی ہے، لیکن وہ سوچ چکی تھی کہ وہ ان ساری لڑکیوں کو بھی اس قید سے باہر نکالے گی۔ کچھ دیر بعد اس کے لیے سوپ بنا کر لایا تھا اور وہ حیران رہ ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے اس نے سوال پوچھا۔ آپ کھانا بنا لیتے ہیں؟ اس نے اسی بے یقینی سے پوچھا تھا کہ یارم مسکرا پڑا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میں تو سالوں سے بناتا آ رہا ہوں، اب تو یہ بات پرانی ہو گئی ہے۔ اس نے بات کو مذاق کا روک دیا تھا، لیکن حیا امپریس ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ واہ بھئی، آپ کی بیوی کی تو موجیں ہوں گی، اسے تو کسی کام کی ٹینشن ہی نہیں ہوگی، آپ تو خود ہی اپنے لیے ناشتہ بنا کر کھا سکتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے سوپ کا بول پکڑے اب سوپ پینے لگی تھی۔ اس کی اس بات پر یارم کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی تھی۔ وہ کہیں ماضی کے پنوں میں کھو گیا تھا۔ سوپ پینے کے بعد اس نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ ویسے ماننا پڑے گا کہ آپ بہت اچھی شیف ہے، آئی ایم امپریسڈ۔ اتنا کہہ کر وہ صوفے پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہاں رہوں گی؟ سوالیہ نظروں سے اس نے آس پاس دیکھا تو یارم ہوش میں آیا۔ ہاں ادھر آؤ، میں تمہیں کمرہ دکھاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر ایک کمرے کی جانب چل پڑا۔ وہ بہت خوبصورت بیڈ روم تھا۔ یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے، فی الحال تم ریسٹ کر لو، میں آج جاؤں گا، پھر تمہارے لیے واپسی پر مارکیٹ سے کچھ ڈریسز لے آؤں گا۔ اس کی بات پر حیا نے اس بات میں سر ہلایا تھا، پھر وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر آیا۔ تمہیں بس ریسٹ کرنی ہے، ڈاکٹر نے سختی سے کہا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہونے کے لیے ریسٹ بہت ضروری ہے۔ تم ریسٹ کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دینا، میں باہر ہی موجود ہوں گا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور اس کے مزید قریب آیا تھا کہ حیا سانس روکے اسے دیکھتی رہی۔ وہ جلدی سے بیڈ پر موجود تکیے سیٹ کرنے لگا تاکہ وہ آرام دہ حالت میں لیٹ جائے۔ حیا کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ جیسے ہی لیٹی اس نے خود حیا پر کمبل ٹھیک سے ڈالا، پھر واپس کمرے کے دروازے تک آیا اور تیز لائٹس آف کر کے ڈیم لائٹس آن کر دی۔ ویسے ماننا پڑے گا
آپ تو بڑے جینٹل مین ہیں، جو بھی آپ کی لائف میں آئے گی بہت خوش نصیب ہوگی۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی کہ یارم بھی مسکرا دیا۔ تم ریسٹ کرو۔ اتنا کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیا نے نہ جانے کتنے دنوں بعد پرسکون سانس لی تھی۔ کتنا سکون تھا یہاں پر، اور وہ وہاں پر قید ہو کر رہ گئی تھی۔ شکر ادا کر رہی تھی کہ اسے یارم مل گیا، ورنہ کیا ہوتا۔ یارم واپس اپنے کمرے میں آیا اور اب ایک دیوار کے پاس کھڑے ہو کر ایک بچی کی تصویر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ حیا، کیسی عجیب سی حقیقت ہے۔ دیکھا، تمہاری ہم نام پر یہاں پر موجود ہے، لیکن کیا وہ تم ہو جاؤ گی؟ میں بھی نہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہوں۔ اگر کسی کا نام حیا ہے تو وہ حیا تم کیسے ہو سکتی ہو؟ کاش تم آج ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ اس نے مسکرا کر اس تصویر سے کہا تھا۔ چند گھنٹے مزید گزر گئے تھے۔ وہ دوپہر کے وقت جا کر نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر نکلی تو وہ لاؤنج میں ہی بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ حیا اس کے پاس جا کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے اچانک مخاطب کرنے پر یارم فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ حیا کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی بہت بھیانک خواب کے زیر اثر نیند سے جاگی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ اپنا لیپ ٹاپ فوراً بند کر چکا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ حیا کافی پریشان ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اس طرح بنا کسی رشتے کے آپ کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے کچھ دیر پہلے ایسا خواب دیکھا تھا جس کی زیر اثر وہ یہاں رہنے سے ڈر رہی تھی۔ یارم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ خدا کے لیے مجھ سے نکاح کر لے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں۔ یارم ایک دم خاموش تھا۔ اسے خاموش دیکھتے حیا نے مزید وضاحت دی۔ سب کہتے میں خوبصورت ہوں، یقین کریں اچھی بیوی بنوں گی، بس مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا آپ میری انسیکیورٹی سمجھ سکتے ہیں؟ اور ہانسی ہوئی تھی کہ یارم بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ گھنٹے پہلے مجھے سڑک پر ملی ہو اور تم چاہتی ہو میں تم سے نکاح کر لوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہی کیا ہے؟ کیا تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس نے اسی سنجیدگی سے پوچھا تھا کہ ایک پل کے لیے حیا خاموش ہو گئی۔ اگلے ہی پل اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں۔ ویسے کام تو وہ اس کو بتا چکا تھا۔ آپ کی فیملی کیسی ہے؟ بس آپ نے میری جان بچائی ہے۔ آپ نے مجھے باحفاظت ایک محفوظ مقام دیا ہے۔ لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے نا کہ لڑکیوں کے لیے یہ سارے مسائل کتنے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک غیر کے گھر میں رہنا کسی بنا رشتے کے یہ مناسب نہیں لگتا۔ آپ نکاح کر لیں، جب آپ کا دل چاہے گا پھر طلاق دے دیجیے گا، پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ لیکن فی الحال جب تک وہ ساری لڑکیاں بازیاب نہیں ہو جاتی میں کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے کہ یارم کو ایک دم تکلیف ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مان گیا۔ وہ کیوں مانا وہ خود نہیں جان پایا۔ وہ حیران تھا اس نے ہاں کیوں کہہ دی۔ اور حیا نے پرسکون سانس لی۔ بہتر ہوگا کہ ہمارا نکاح آج ہی ہو جائے۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اٹھی اور کمرے سے جا کر بند ہو گئی، اور یارم بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کمرے میں آئی، اب لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس نے اتنا خوفناک خواب دیکھا تھا کہ حد نہیں۔ اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ پولیس اسے پکڑ کر لے کر جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے یارم کو ٹرپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ یارم کی بیوی بن جائے تو پھر کوئی بھی اسے اریسٹ نہیں کر سکے گا۔ وہ کچھ ہی گھنٹوں میں حیا کے دل میں اپنا مقام بنا چکا تھا۔ کچھ گھنٹے مزید گزر گئے تھے۔ وہ مولوی صاحب کے ساتھ گواہان کو لے آیا تھا اور شام تک ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے کچھ دیر بعد ہی وہ گھر سے نکل گیا، یہ کہہ کر کہ اسے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ لیکن اب حیا یہاں پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد اس نے یارم سے نکاح نامہ مانگا تھا۔ کیا میں نکاح نامہ دیکھ سکتی ہوں؟ وہ حیران تھا، اس لڑکی نے آخر نکاح نامہ کا کیا کرنا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اسے دیا۔ اب حیا کے دل میں یہ ڈر نہیں تھا کہ وہ یہاں کسی رشتے کے بنا رہ رہی ہے۔ اس نے نکاح نامے کو بھی اپنے حساب سے چھپا لیا تھا۔ اس کے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اکثر اس نے ڈراموں میں دیکھا تھا کہ لڑکیوں کے پاس نکاح نامہ ہی ہوتا ہے، اسی لیے اپنی بات پروف بھی نہیں کر پاتی۔ وہ رات کے 10 بجے آیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، حیا سو رہی تھی۔ اس کے لیے کچھ ڈریسز لینے کے لیے گیا تھا۔
اس نے سارا سامان کمرے میں موجود صوفے پر رکھا اور اس کے پاس بیٹھا۔ بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے خواہش کی تھی کہ میری بیوی حیا ہو، لیکن یہ کون حیا ہے جو میری قسمت میں آ گئی؟ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور حیا کی انسیکیورٹی سمجھ گیا۔ ویسے بھی جس طرح کی یہ سوسائٹی تھی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ وہ بنا کسی رشتے کے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہے تو لوگ کیا سمجھتے، لوگ اس کے کردار کو کیا جانتے۔ اس لیے اسے بہتر لگا کہ وہ نکاح کر لے۔ وہ نہیں جانتا تھا ان کے نکاح کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن اس نے کر لیا تھا۔ اگلے روز صبح اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اسے ساری باتیں بتا رہی تھی، وہ باتیں جو اس نے وہاں دوما میں رہتے ہوئے جانی تھی۔ اس ویئر ہاؤس کے پاس ہی ٹرین کی آواز آتی تھی۔ یقیناً وہ کسی ریلوے اسٹیشن کے پاس تھا۔ اس سنجیدگی سے بتا رہی تھی، اس کے علاوہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کرو۔ 11 کی بات پر اس نے آنکھیں بند کی اور کچھ محسوس کرنے لگی۔ وہاں پر دن کے ہر دوسرے گھنٹے ایک عجیب سی آواز آتی تھی۔ یارم چونکا۔ کیسی آواز؟ کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ ویئر ہاؤس ہے کہاں۔ جیسے کوئی ہوائی اڈا پھڑنے کے لیے تیار ہو، جیسے کوئی جہاز ہوا میں ابھی ابھی اڑا ہو۔ اس کی بات سنتے یارم کے لبوں کو ایک مسکراہٹ میں چھوا۔ وہ سمجھ گیا، وہ ایسی جگہ تھی، یہاں سے ایئرپورٹ پاس تھا اور ریلوے گزرتی تھی۔ ہمیں فوراً اس جگہ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ مجھے اپنی ٹیم کو اطلاع دینی ہوگی، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ تم پریشان مت ہونا، اور موبائل فون پڑا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون کر سکتی ہو۔ اس نے سامنے موجود فون کی طرف اشارہ کیا تو حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ دعا کرنے لگی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ لوگ ویئر ہاؤس کو ڈھونڈ چکے تھے۔ وہ اسی جگہ پر آیا جس جگہ سے حیا ملی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آس پاس چیک کیا کہ کہاں پر ریلوے لائن ہے، اور پھر ان لوگوں نے ریلوے لائن کے پاس 2 کلومیٹر کا ایریا چھان مارا۔ وہاں پر بہت سارے ویئر ہاؤس تھے اور انہی میں سے ایک ویئر ہاؤس کے اندر وہ لڑکیاں موجود تھیں۔ وہ باری نفری کے ساتھ آئے تھے۔ یارم ساری لڑکیوں کو چھڑوانے میں کامیاب رہا تھا۔ وہ پورے 24 گھنٹے بعد گھر آیا تھا۔ وہ آج بہت خوش محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کافی ساری لڑکیوں کو آزادی دے دی تھی، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا۔ حیا کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے کچن اور دونوں بیڈ روم چیک کر لیے۔ حیا کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ حیا، حیا، وہ اسے آوازیں دینے لگا، اور وہ جو ڈریسنگ روم میں کبرڈ کے اندر چھپی ہوئی تھی فوراً باہر نکل آئی۔ اس کی کپکپاتی آواز پر یارم نے بے یقینی سے چہرہ موڑے پیچھے دیکھا، جہاں وہ خوفزدہ کری تھی۔ اگلے ہی پل بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے سینے سے آ لگی، اور وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہوں؟ وہ خود بوکھلا گیا تھا کہ اسے کیا ہوا۔ کچھ دن پہلے گھر میں کوئی غصہ آیا تھا۔ اس کی بات پر یارم حیران ہوا۔ اس نے ایک نظر وال کلاک کو دیکھا، جہاں رات کے 11 بج گئے تھے۔ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر نمایاں ہوا۔ 4 گھنٹے پہلے ہی وہ کمرے میں بیٹھی یارم کی کتابوں میں ایک کتاب نکال کر لائی تھی اور اسے پڑھ رہی تھی جب اس نے مین گیٹ کھلنے کی آواز سنی۔ اس نے ہلکا سا کمرے سے جان کر دیکھا تو باہر کوئی 3-4 مرد تھے، اور اس شخص نے لڑکی کو یہی چھپایا ہے۔ لڑکی کو ڈھونڈو۔ ان میں سے ایک آدمی کی آواز آئی، اور حیا اندر تک کانپ گئی۔ فوراً اٹھی اور جا کر ڈریسنگ روم کی کبرڈ کھول کر اس میں چھپ گئی۔ وہ لوگ شاید ڈھونڈ کر چلے گئے، کیونکہ انہیں کہیں بھی حیا نہیں ملی۔ وہ تب سے کبرڈ میں ہی چھپی تھی، اور یارم کے صحت پر جیسے آسمان پھٹ پڑا۔ اس کے گھر میں کوئی غصہ آیا تھا، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اچھا ریلیکس، میں واپس آ گیا ہوں نا۔ وہ آہستہ سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی گئی۔ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے واپس اس قید خانے میں ڈال دیں گے، مجھے وہاں نہیں جانا۔ اس نے مزید مضبوطی سے یارم کو پکڑ لیا۔ اس سے الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یارم نے تنے اعصاب ایک دم ڈھیلے چھوڑے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ حیا بری طرح ڈری ہوئی ہے۔ اچھا ریلیکس، دیکھو میں یہاں ہوں، میرے پاس بیٹھو۔ اتنا کہتے ساتھ یارم صوفے پر جا کر بیٹھا تو اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ، کیسے تھے وہ لوگ؟ کون تھے؟ اس نے سنجیدگی سے حیا سے پوچھا تھا۔ حیا کو جتنا یاد تھا اتنا وہ بتاتی گئی، لیکن ابھی بھی اس کے ساتھ چپکی ہوئی بیٹھی تھی۔
اور یارم حیران ہو رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ ریلیکس حیا، میں کہہ رہا ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں چھو نہیں سکتا، یارم نے بہت نرمی سے کہتے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تھے کہ حیا کو آس پاس کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے یہاں بہت ڈر لگتا ہے، آپ کا کیا پتا، اب کام پر چلے جائیں، اس کے بعد وہ لوگ پھر آگے تو۔ وہ حیران تھا کہ اس کے گھر میں کوئی داخل کیسے ہو سکتا ہے۔ فکر مت کرو، اب کوئی نہیں آئے گا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ کھونے کا ڈر ایک بار پھر حاوی ہوا تھا۔ چلو، رات بہت ہو رہی ہے، تمہیں سونا چاہیے۔ کتنی دیر بعد یارم نے اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ مجھے وہاں نہیں سونا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بے بسی سے کہتے ایک بار پھر رونے لگی۔ یارم بس ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آیا۔ چلو یہاں پر لیٹ جاؤ، میں تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں۔ یارم کی بات پر وہ ایک بار پھر اس سے دور ہو کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ یارم کا دماغ اب گھوم گیا تھا۔ دیکھو حیا، میں تمہارے پاس ہوں، تم مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں میرے پاس لیٹ جاؤ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے اس بار کچھ نرمی سے سمجھایا تھا۔ پھر اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد اس پر کمبل ٹھیک کر دینے کے بعد وہ دوسری سائڈ پر گیا اور خود بھی لیٹ گیا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ حیا کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا ہے۔ ضرور وہ لوگ جان گئے ہوں گے کہ حیا کہاں پر ہے۔ وہ حیا کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تو وہ کچھ دیر بعد ہی سو گئی تھی، لیکن اس کے سونے کے بعد بھی یارم اندر تک بے چین تھا۔ کوئی اس کے گھر میں داخل ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ کیسے جان گے کہ حیا کہاں ہے؟ اچانک اس کی نظر حیا کے گلے میں لٹکتے ایک لاکٹ پڑ گئی۔ وہ عجیب سا لاکٹ تھا۔ یارم نے کتنی عجیب سے احساس کے تحت اس کے گلے سے نکالا۔ وہ لاکٹ کو الٹ پلٹ کیے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اس لاکٹ کو مکمل طور پر کھولا اور حیران رہ گیا۔ اس لاکٹ میں ٹریکنگ ڈیوائس لگی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ ان لوگوں نے ہی لگائی ہوگی، تو اس کا مطلب وہ لوگ تمام لڑکیوں پر نظر رکھنے کے لیے ان کے گلے میں یہ اس طرح کی بینڈر ڈال چکے تھے۔ یارم اب سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ حیا کو ڈھونڈتے اس کے گھر تک کیوں آئے۔ فلیٹ کا دروازہ کھلنا مشکل نہ تھا، وہ ایک انڈر کور کوپ تھا۔ وہ جانتا تھا ماسٹر کی سے آسانی سے کوئی بھی دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا اس کی شرٹ ہلکی سی کھینچی گئی ہے۔ اس نے حیرانگی سے دیکھا تو حیا نے اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچ رکھا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بھی بے چین تھی، نہ جانے کیوں، لیکن یارم کو تکلیف ہوئی تھی اور حیا پر ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ وہ دوبارہ حیا کے پاس آ کر بیٹھا، پھر بے سختہ اس کے ماتھے پر لگ رکھ دیا۔ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے یارم کے اندر ایک عجیب سا احساس اترا۔ واقعی تم بہت خوبصورت ہو، اور اس سے زیادہ بہت معصوم۔ جس نے بھی میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں حیا، اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ سختی اور سنجیدگی سے کہتے بہت نرمی سے اپنی شرٹ اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آیا، اب سارے گھر کا جائزہ لے رہا تھا کہ کہیں وہ لوگ کوئی کیمرہ تو نہیں چھوڑ گئے۔ جب اس کی تسلی ہو گئی تو اس کے بعد اس نے اس لاکٹ میں موجود ٹریکنگ ڈیوائس کو ڈسٹرائے کر دیا۔ حیا سو رہی تھی، اس لیے وہ کمرے کے دروازے کو اچھے سے لاک کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیڈ روم کے لاک کو کوئی ماسٹر بھی نہیں کھول پائے گا، کیونکہ اس نے اسے بیڈ کی ایک سیکرٹ ڈیجیٹل لاک سے سیٹ کیے رکھا تھا۔ وہ بلڈنگ کے باہر آیا تھا۔ اب وہ بلڈنگ کی راہداریوں میں موجود کیمروں کو چیک کر رہا تھا۔ وہ واقعی اس کے گھر میں 3 سے 4 لوگ داخل ہوئے تھے۔ کتنے ڈٹائی سے وہ لوگ شام کے 6 بجے اس کے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ حیران تھا، ان سب کے چہرے بھی واضح نظر آ رہے تھے۔ یارم نے چند فون کیے اور 4 گھنٹے بعد وہ سارے اس کے سامنے تھے۔ وہ اس وقت اپنے خفیہ اڈے پر تھا جہاں وہ لوگ مجرموں کو لاتے تھے۔ اب بتاؤ، کس کے کہنے پر میرے گھر میں داخل ہوئے تھے؟ یارم ان کے سامنے بیٹھا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہمارے باس نے کہا تھا کہ وہ لڑکی جو باغی ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتی ہے، اس لیے اسے مارنے کے لیے گئے تھے۔ اس کی بات سنتے ہوئے یارم کے دل کو کچھ ہوا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں گھس کر میری بیوی کو مارنے کی؟ اگلے ہی پل اسے اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔
یہ بتاؤ تمہارا باس کون ہے اور کہاں ہے؟ یارم نے ان سب کو کافی دھلائی کی۔ وہ لوگ اگلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، لیکن پھر اپنی جان کی بھیک مانگنے کے لیے ان لوگوں کو اپنے باس کا نام بتانا پڑا، اور یارم بے حد حیران تھا۔ شہر کا ایک جانا مانا بزنس مین جو اس طرح کے کاموں میں ملوث تھا، اسے حیرانگی تھی۔ وہ لوگ لڑکیوں کو تو بازیاب کروا چکے تھے، لیکن فی الحال اسے ماسٹر مائنڈ تک نہیں پہنچے تھے۔ صبح 5 بجے کی روشنی میں ہر طرف پھوٹ چکی تھی جب لوگ بھاری نفری کے ساتھ اس امیر زادے کے بنگلے میں داخل ہوئے۔ پچھتاؤ گے، وہ سختی سے یارم کے کان کے پاس جھکتا غرایا تھا۔ ساری زندگی پچھتاتا ہی آیا ہوں، مزید پچھتا لوں گا، فکر مت کرو۔ یارم پرسکون تھا۔ جس لڑکی کو تم اپنے گھر میں پناہ دیا نا، وہ جان سے جائے گی۔ وہ اگلے ہی پل غصے میں آتا ایک بار پھر غرایا، اور اسے برداشت یارم میں نہیں تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور اس شخص کے چہرے پر مکوں کی برسات کر دی۔ آئندہ اگر میری بیوی کا نام لیا تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ ہمت ہے تو میری بیوی کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ۔ اس کے سارے مجمع کے دوران میری بیوی کہنے پر سب ساکت رہ گئے۔ میں اپنے گھر کی عورت کی حفاظت کرنی اچھے سے جانتا ہوں، اور میری بیوی نے خود تمہیں اپنی آنکھوں سے لڑکیوں کو خریدتے دیکھا ہے۔ فکر مت کرو، میں اسے خود کورٹ لے کر آؤں گا تاکہ وہ تمہارے خلاف گواہی دے سکے۔ اتنا کہتے ساتھ یارم نے اسے پولیس کی گاڑی میں دھکا دیا تھا۔ اپنی اس قدر ذلالت پر وہ امیر آدمی آنسوں کے گونج پڑتا رہ گیا۔ 7 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ابھی تک کمرے میں لیٹی سوئی پڑی تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا کہ وہ ایک رات میں سارے معاملات نپٹا آیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے احتیاط کے طور پر اپنے گھر کے ایک لاک چینج کروانے میں سوچ لیا تھا۔ وہ بائیں جانب کروٹ لیے سو رہی تھی۔ یارم قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اس کے سارے بال چہرے پر سے ہٹا کر ایک سائڈ کیے تو اسے حیا کے گلے میں ایک کٹ نظر آیا جو اس کے گلے کے بالکل پیچھے بائیں جانب لگا تھا۔ اس نشان کو دیکھتے یارم ساکت رہ گیا تھا۔ سر پر جیسے آسمان پھٹ پڑا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تو بچپن کی ایک بولی بسری یاد اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرائی۔ اس ذہن میں کھیل رہا تھا جب 3 سالہ حیا اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ میں بہت خوبصورت گڑیا تھی۔ یارم اس سے بے خبر اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی تلوار کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اچانک سے وہ تلوار گھماتا ہوا پلٹا اور تلوار سیدھا حیا کے گلے میں جا کر لگی اور حیا اچانک رونے لگی۔ یارم نے فوراً وہ تلوار نیچے پھینک دی۔ حیا کی پچھلی سائڈ پر دیکھا تو وہاں سے خون نکل رہا تھا کیونکہ تلوار نوکیلی تھی۔ حیا ایم سوری، یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ 10 سالہ یارم فوراً اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس کے گلے سے خون نکل رہا تھا۔ پھپھو پھپھو، اور گھبراتا ہوا پھپھو کو آوازیں دینے لگا۔ کچھ دیر بعد سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ حیا کو ہسپتال لے جایا گیا۔ اس کے گلے میں 2 سٹیچز لگے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھا رو رہا تھا اور اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ I swear حیا، میں جان بوجھ کر نہیں کیا، میں نے نہیں دیکھا تھا کہ تم میرے پیچھے کھڑی ہو۔ وہ چھوٹی سی حیا سے معافی مانگ رہا تھا جو بس خاموش بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ماضی کا بول بلا کی ہوا میں تحلیل ہو گیا اور یارم جہاں تھا وہیں کا وہیں ساکت رہ گیا۔ 3 سال کی عمر میں اس کی پھپھو کی بیٹی حیا کھو گئی تھی، لیکن اسے امید نہیں تھی کہ حیا بھی وہی حیا ہوگی۔ کبھی کبھی اس کا دل کہتا تھا کہ وہ زندہ ہوگی، لیکن سب کا کہنا تھا کہ وہ سالوں گزر گئے، وہ مر گئی ہوگی۔ حیا، اس کے لبوں نے پکارا تھا۔ حیا، ایک بار پھر پکارا گیا۔ اس کے اندر سے جیسے جذبات کا ٹھاٹے مارتا سمندر نکلا تھا۔ اسے اپنی یہ کزن بہت پسند تھی اور بچپن سے ہی اس پر جان چھڑکتا تھا۔ اس نے کتنے ہی سال حیا کو جگہ جگہ ڈھونڈا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ آج وہ اس کے گھر میں اس کی بیوی کے روپ میں موجود تھی۔ وہ اس کی آواز پر نیند سے کھسمسائی تھی۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو یارم فوراً سے بازو سے پکڑے اپنی جانب کھینچتا اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ اس عجیب افطار پر حیا تو بری طرح بوکھلائی۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ اسے اپنے سینے میں پوری طرح بھینچے یارم سرکوشی کر رہا تھا۔ حیا نے بہت مشکل سے سانس لینے کی کوشش کی۔ یارم، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اس کی پھٹی پھٹی آواز نکلی اور یارم ہوش میں آیا۔ فوراً سے اسے آزاد کیا۔ وہ یارم کو بے چین ہوتا دیکھ سکتی تھی۔ اگلے ہی پل یارم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے ایک سکون تھا جو اس بار سینے میں اتر گیا تھا۔ میں تمہیں پچھلے 17 سالوں سے ڈھونڈتا آیا ہوں،
تم کہاں چلی گئی تھی؟ آنسو یارم کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ حیا نے بے حد بے یقینی سے یارم کو دیکھا تھا۔ آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا۔ اس کے بعد یارم نے اسے ساری بات بتا دی کہ وہ اس کی پھپھو کی بیٹی ہے، وہ غیر نہیں۔ یہ بات سنتے حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اب وہ اس سے اس کی گردن کے پیچھے نشان کے بارے میں کہانی بتا رہا تھا۔ آئی سویر حیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ ایک بار پھر معافی مانگنے لگا۔ حیا کی اپنی آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس دنیا میں اکیلی ہوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا کوئی اپنا بھی ہے۔ وہ رو رہی تھی اور یارم کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دینا، تب میں چھوٹا تھا، تمہاری حفاظت نہیں کر پایا، لیکن اب میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے سے پہلے میں اس شخص کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ وہ سختی سے کہتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ حیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ اس سوال پر یارم کی آنکھیں چمکی تھی۔ اس سے بھی بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ وہ دوبارہ سے اپنے سینے میں بھیجے جیسے یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی حیا اس کے پاس ہے۔ وہ بار بار اس کے ماتھے پر، اس کی گالوں پر، اس کی آنکھوں پر لب رکھ رہا تھا جیسے یقین کر رہا ہو۔ اور حیا نے یارم کا یہ جنونی روپ دیکھا تو عجیب سی کیفیت کا شکار ہوئی۔ کیا کوئی اس سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ بہت دیر کے بعد یہاں کر اسے یاد آیا، کیا میرے ماں باپ زندہ ہیں؟ میں ان سے مل سکتی ہوں؟ اس نے یارم سے سوال پوچھا۔ یارم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہاری ماما میری پھپھو ہیں، میں تمہیں کل ہی ان سے ملوانے لے کر جاؤں گا، تو آج بھی تمہاری راہ دیکھتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ تم ایک نہ ایک دن واپس آ جاؤ گی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر شدت کریا سے رو پڑی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری کوئی فیملی بھی ہے، جیسے اسے واقعی بے یقینی ہوئی تھی۔ تمہاری صرف ایک فیملی نہیں ہے حیا، تم کسی کے لیے پوری دنیا ہو۔ یقیناً وہ اپنی بات کر رہا تھا۔ حیا نم آنکھوں سے مسکرا پڑی۔ وہ اسے بیڈ پر گرا تھا، اس کے اوپر جھکا تھا اور حیا نے آنکھیں میچ لی۔ وہ ماں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر بہت خوش ہوئی تھی اور حیا جیسے زندگی جینے لگی، جیسے اپنی ماں مل گئی تھی، اپنی پہچان مل گئی تھی۔ اس کی زندگی کی ساری تلخیاں دور ہو گئی تھی۔ وہ آزاد تھی، اپنوں کے ساتھ تھی، اس کے پاس رشتے تھے۔ وہ بہت خوش نصیب تھی۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی قسمت میں یارم لکھ دیا گیا تھا۔